لیتے ہیں، یہ بہن نے فرمایا کہ جیسے واش روم وغیرہ جاتا ہے انسان، پھر شلوار تھوڑی گیلی ہو جاتی ہے، اب ہم آ کے کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو کیا وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. آپ جب استنجا کرتے ہیں اچھی طریقے سے جسم کو صاف کر لیتے ہیں، اور یہ بس ذہن میں رکھیے، یہ بہت ضروری مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے جسم سے ناپاکی کو دور کیا جاتا ہے، اس کے اثر کو دور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ناپاکی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اسمیل ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے. جب آدمی استنجا وغیرہ کرتا ہے، خصوصاً جس کو ہم بڑا استنجا کہتے ہیں، تو اچھی طریقے سے پانی استعمال کرنا چاہیے، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ نجاست کے ساتھ ساتھ اس کی اسمیل وغیرہ بھی اب ختم ہو گئی ہوگی، اثر ختم ہو گیا ہوگا. اب یہ مثلا آدمی اتنا لمبا چوڑا ہے، اتنا سا پانی لے کر استنجا کریں گے تو لازم سی بات ہے کیا صحیح استنجا ہوگا؟ تو اس صورت میں یاد رکھیں جسم ناپاک ہی رہتا ہے. اب اگر جسم ناپاک رہے گا، گندگی پوری صاف نہیں ہوئی، یا پھر ہوئی لیکن اسمیل ابھی موجود ہے، تو آپ ناپاک ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں آپ مطلب اور دیگر جیسے ابھی اس میں یہ شلوار وغیرہ لگ گئی تو شلوار بھی ناپاک ہوگی، اس کا گیلا پن جب کہیں اور منتقل ہوگا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پانی اچھی طرح استعمال کریں، ایک اگر پاسبل ہو اپنے واش روم میں ایک کپڑا رکھ لیں جو صرف اس پانی کو خشک کرنے کے لیے ہو. استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اس کپڑے سے اپنے جسم کو خشک کر لیں اتنے حصے کو، اور پھر آپ شلوار پہنیں گے تو بالکل نہیں ہوگا. اس کو کسی ایسی جگہ ٹانگ دیں جہاں وہ سوکھ جائے، پھر اس کو واش روم کے اندر رکھ لیں. ہر شخص اپنا اپنا کپڑا یوز کر لے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، یا جو نظافت پسند ہے کم از کم جو مسائل جانتا ہے وہ اس طرح کر لے تو بہت ہی بیسٹ رہے گا. اس میں کوفت بھی نہیں ہوتی ہے، جسم بھی اور شلوار وغیرہ بھی گیلی نہیں ہوگی. امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے.